बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मज़े आ रहे हैं वो जो पंजाबी में हम कहते हैं, और ख़ुसूसन ये पिंडी वालों को, कराची वालों को, जनूबी पंजाब वालों को, मेरा ख़्याल है कि इनको जो ज़्यादा है सूरत हाल वो समझने की कि इमरान ख़ान साहब ने जो इतराफ़ात कर लिए हैं कि यार वो टाइम चाहिए होता, मतलब हुकूमत में आते के बाद इतना टाइम तो समझ ही नहीं आती, ब्रीफिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं ये इतराफ़ करता हूँ या ये मेरा ख़्याल है कि जो हुकूमत आए उसकी पहले तैयारी होनी चाहिए कि उसने आके करना क्या है। हम तो जब पहले हुकूमत से बाहर थे तो हमें चीज़ें कुछ और तरह से समझ आ रही थी, अब जब आके देखा है तो मामलात और तरह के हैं। ये भाईजान एक्चुअली एक एतराफ़ शिकस्त है, और ये एक एतराफ़ है कि मैं आपकी उम्मीदों पे और आपकी जो कह लें कि तमन्नाएँ थी, आपकी ख्वाहिशें थी, उन पे पूरा नहीं उतरा। मैंने जो आपको चूरन बेचा था नए पाकिस्तान का, तब्दीली का, वो मैं झूठ बोलता था। वो एक फ़जूल किस्म की वो क्या उसको कहते हैं, मैं वो जज्बात में आके कोई उल्टा सीधा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, वो एक धोखा था, सिंपल सादा अल्फाज में। इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे और हुकूमत को जब लताड़ा करते थे, और वो मशहूर ज़माना जुमले बोला करते थे कि जब बिजली का बिल ज़्यादा आए तो समझे कि वज़ीर आज़म चोर है, और ये बिल मैं ज़्यादा क्यों दूँ, वो बिलों को आग लगाया करते थे। तो उन दिनों की बात है, ये सुन लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। आपको एक ऐसी टीम सामने लाऊंगा जो पाकिस्तान में कभी ऐसी टीम आई नहीं। आपके सामने मैं ये दावा करता हूँ, 200 लोग चाहिए, सिर्फ 200 लोग चाहिए, और हमने अभी से तलाश शुरू कर दी है इन 200 लोगों की। ये मुल्क आपको ठीक एकदम तब्दीली होकर दिखाएंगे, एकदम ये मुल्क उठेगा। आपको एक ऐसी तो ये आपने बात सुन ली। हम जब ये इलेक्शन हो रहे थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन जो आप समझे कि खुश नसीबों में से हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से, कि मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि मैंने किसी खुशगुमानी के किसी भी लम्हे, किसी भी कमज़ोर लम्हे, किसी भी जज्बाती लम्हे में ये मेरे जहन में कभी एक सेकंड के लिए भी ये वसवसा नहीं आया कि इमरान खान जो कह रहा है वो हो भी सकता है। ये नहीं हो सकता था। वो उन्होंने पाकिस्तान के जो कह लें कि लोगों की महरूमियाँ बेची। उन्होंने पाकिस्तान के वो लोग जो निज़ाम के ठुकराए हुए थे, निज़ाम के सताए हुए थे, मरदूद किस्म के लोग, मरदूद हरम कहा था ना फैज़ ने, वो वाले लोग, उनकी जो महरूमियाँ थी उनको कैश किया। और दो बड़ी पार्टियों को, वो ठीक थी गलत थी, उनको उन्होंने मलून मतौन पता नहीं क्या क्या हर तरह की उनको इल्ज़ाम दिया, हर तरह की गाली दी, और कहा कि तो मसला ही कोई नहीं, इंज करके ठीक हो जाएगा, इंज करके। तो अब वो आपने बातें सुन ली। और अब उससे पहले क्या कर रहे थे कि इलेक्शनों का 100 दिनों का प्लान, हमने पहले 100 दिन आते ही क्या कर देना, अन्नी पा देनी, मतलब ये कि यूँ करके हमने बटन दबाना है और ये यूँ करके काम हो जाए। बेसिकली ये सारी जो नैरेटिव था, ये इमरान खान साहब को सिखाया गया था, पढ़ाया गया था। हालांकि जो वो नैरेटिव बोला करते थे, जिन ख्यालात का वो इजहार किया करते थे, वो जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं, जड़े वो मसाइल अब नवाज शरीफ बैठ के कह रहा है कि पाकिस्तान के ये मसाइल हैं, उल्टी का बह रही है ना, तो वो मसाइल हैं असल में पाकिस्तान के, जिनका अदराक था खान साहब को। लेकिन उनको निज़ाम की जो चीरा दस्तियाँ हैं और निज़ाम की जो जकड़बंद है, इसका अंदाज़ा नहीं था कि उनको अंदाज़ा था कि यार के निज़ाम के ख़िलाफ़ जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल के वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। और वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश उनकी बचपन की लगती है मुझे, वो थी, और उन्होंने इस ख्वाहिश की भेंट चढ़ा दिया पाकिस्तान पूरे को। और वो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जिनको तब्दीली पसंद थी, वो क्या उनको तब्दीली पसंद आई, और जिनको उंगली पसंद थी एम्पायर की, उस एम्पायर को मैं पूछता हूँ कि उनको वही उसके उल्ट वो पसंद आया। तो सूरत हाल ये है कि मैंने जो पूछा था आपको कि जिन जिन लोगों ने वोट दिया था इमरान खान साहब को, जिन पर इल्ज़ाम है, हालांकि पीडीएम वाले तो कहते हैं नंगा चिट्टा हो गया, नहीं जनाब ये तो नहीं पड़ी थी, ये आरटीएस बैठा था और ये इलेक्शन चोरी हुआ था।
تو یہ جینون الیکشن نہیں ہے. لوگوں نے ووٹ کسی کو دیا تھا, نکلا کسی اور کے بکسے سے ہے. تو بہرحال اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ نہیں جی کہ ووٹ لے کے ہی ایسے ہی پی ڈی ایم والے جو ہیں یہ ان کے خرافات ہیں, یہ ان کے وہم ہیں اور یہ ان کی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, اس کے باوجود میں یہ تسلیم کر لوں اگر فرض کریں کہ یہ والا کہ نہیں عمران خان صاحب نے ووٹ لیے تھے اور یہ جینون ووٹ لے کے پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں, تب بھی میں ان خوش گمانوں کو کہوں گا ہن آرام جے, مطلب ہن مزے آ رہے ہیں. تو وہ جو رکشے پہ پیچھے لکھا ہوتا ہے عام یہ لوگوں نے لگایا ہوا ہے ہن گھن تبدیلے مزے تبدیلی دے, اس طرح کر کے لوگ شگر لگا رہے ہیں پاکستان کے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ ووٹ دیا تھا. اور ویسے ایک مجھے واقعہ یہ یاد آ رہا ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب بنے تھے نئے وزیر اعظم, تو ان کو ظاہر ہے جب نیا بندہ وزیر اعظم بنتا ہے, نیا لاڑا بنتا ہے, تو اس کے چاہ پھر ہوتے ہیں نا. اسی طرح وزیر اعظم صاحب کے بھی چاہ تھے, انہوں نے ملک کو ٹھیک کرنا تھا اور پہلے 100 دنوں میں ٹھیک کرنا تھا, بڑی ان کو ٹینشن تھی, اور انہوں نے ایک ملک کے نامور وکیل کو, بہت بڑے وکیل کو اپنے ہاں بلایا اور کہا کہ یار بھائی نے کی کریے ہونا ہے تو وزیر اعظم بن گئے ہیں, میں تو ایویں کہنا نہ سا مینوں بڑھاتا نا وزیر اعظم ہن کی کرنا. تو انہوں نے کہا جی کام کرو. انہوں نے کہا کیویں کام کریے؟ تو انہوں نے جا کے وزیر اعظم کو اپنے سٹاف کے پاس گئے اور انہوں نے پورے سٹاف کو ایک کام پہ لگایا کہ جتنی وزارتیں ہیں پاکستان میں میجر جو ہیں وزارتیں, اس میں جو متعلقہ وزیر ہے وہ کیا کر سکتا ہے, کن اور کیسے کیسے کام جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتا ہے, کوئی نیا کام انیشیٹ کر سکتا ہے, قانون کے دائرے میں رہ کے وہ کیا کیا پرفارم کر سکتا ہے. ورنہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو بیوروکریسی نہیں چلنے دیتی. تو انہوں نے نا ایک ہر وزارت کا ایک کتابچہ بنوایا اور اس کا کرکس آف دا میٹر جو ہوتا ہے وہ چیزیں کھنگال کے کتابیں نکال کے انہوں نے علیحدہ علیحدہ فائلیں بنائیں, اور اتنی فائلیں بنیں, اور ایک وہ بعد میں بتاؤں گا کہ اگلی کیا تھی. وہ اتنا بڑا وہ بنا جس کو پنجابی میں پنڈ کہتے ہیں, اتنا ڈھیر لگ گیا وہ چیزوں کا, وہ انہوں نے اٹھائی اور وزیر اعظم ہاؤس کے 2 بندوں نے وہ اٹھا کے وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ یا ان کے دفتر کے اندر وہ ملبہ, وہ کتابچے, وہ فائلیں رکھیں. اور ایک فائل اس میں یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے پاکستان کے قانون اور مروجہ ضابطوں کے اندر رہ کے کس طرح بہتر ڈیلیور کرنا ہے, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب نے, وہ وکیل بتاتے ہیں کوٹ ان کوٹ کے, وہ فائل جو ہے نا وہ پکڑ کے یوں رکھ دی اور مائنڈ کیا. ان کے جو جیسچر تھے وہ مائنڈ کرنے والے تھے کہ یار تو مجھے سکھائیں گا کہ وزیر اعظم, حالانکہ پوچھا انہوں نے خود تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پہلے 3 ماہ میں, یعنی 90 روز 100 روز کی بات نہیں ہے, 90 روز میں ہی یہ جج کر لیا تھا اس ملاقات کے بعد کہ پائے تھے کسی نے کچھ نہیں کرنا اور کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا. مزے لینا آئے نا ان کو. عمران خان صاحب کو پاس ایک دم چھلا چاہیے تھا, پتہ نہیں انہوں نے کس کمزور لمحے میں جمائمہ سے کہہ دیا ہوگا کہ وہ کسی ساحل سمندر پہ نہاتے ہوئے پھرتے ہوئے کسی بیچ کے اوپر, تم دیکھنا میں تم کو وزیر اعظم بن کے دکھاؤں گا پاکستان کا. تو میرا خیال ہے وہ ضد انہوں نے پوری کی ہے, اور اس ضد پوری کرنے میں انہوں نے پوری قوم کو فرائی کر دیا. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, وہ ناڑی کا کھیلنا کھیل کا ستیہ ناس, یہ وہ والا معاملہ. وہ اپنے منہ سے خود اعتراف کر رہے ہیں, ورنہ ان کے پاس تجربے کی کوئی کمی نہیں تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں نا تجربہ ہونا چاہیے, بریفنگ ہونی چاہیے. یار بریفنگ کس کی ضرورت تھی؟ وزیر خارجہ جو ہیں شاہ محمود قریشی, ان کو کسی بریفنگ کی ضرورت تھی؟ پرویز خٹک نے ایک صوبہ چلایا پورے 5 سال, کسی بریفنگ کی ضرورت تھی؟ چودھری برادران ان کے اتحادی ہیں, ایم کے ایم والے اتحادی ہیں, کس بریفنگ کی ضرورت تھی ان کو؟ عمر ایوب صاحب کب وزیر نہیں رہے, کس دور میں وزیر نہیں رہے؟ اور مطلب یہ کہ ان کا تو دادا بھی جناب سفید کا مالک تھا, اور اس کو تجربہ, خاندانی تجربہ ہے. وہ حکیم کی دکان کے باہر لکھا ہوتا ہے نا 20 سال کا منڈا ہے تو 70 سال کا تجربہ ہے. تو وہ کہتا کہ پردادا جی بھی حکیم سن, تو ان کے تو خاندان میں تجربہ ہے حکومت چلانے کا, ایوب خان سے لے کے گوہر ایوب اور عمر ایوب, تیسری نسل ہے. تو وہ خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تجربہ نہیں تھا. پھر جو ہے اپنا غلام سرور خان, وہ یہ سوری تالی بچ گئی, ایک دوست نے کہا تھا کہ یہ پوائنٹ میک کرتے ہوئے یوں نہ مرا کرے ہاتھ, اچھا نہیں لگتا. بہرحال شفقت محمود, اور پھر برین چائلڈ, وہ جو ایگرو کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا کے آئے تھے, اسد عمر صاحب, کیا ان کے ہوتے ہوئے کسی تجربے کی آپ کو ضرورت تھی؟ بڑے نام لکھے ہوئے ہیں, خسرو بختیار, زبیدہ جلال, مطلب یہ کہ مشرف دور میں انہوں نے ڈیلیور کیا اور پرفارم کیا. پھر کیا کہتے ہیں جی ان کو, فیروز نسیم صاحب, مطلب کتنے قابل آدمی ہیں, قانون سازی کا کوئی مسئلہ تھا. بابر اعوان صاحب, ضیاء الحق کے نوحے پڑھنے والے,
اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو تلوانے والے تو اور ایک خاص جگہ کے ملازم، تو مطلب کسی فخر امام کس کس کا نام لیں، میاں محمد سمرو، کسی تجربے کی کمی تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ تجربے کی کمی نہیں تھی، نیت کی کمی تھی۔ آپ صرف وزیر اعظم بننے آئے تھے، آپ کو ایک دم چھلا چاہیے تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں جب لکھا جائے گا کہ وزرائے اعظم کا نام تو عمران خان کا بھی نام ہوگا، اور ایک ضد میں آپ بنے ہیں وزیر اعظم، اور اب آپ بیٹھ کے یہ قوم کو سنا رہے ہیں کہ جناب کہ آپ کچھ کر نہیں پائے۔ ایک قوم ان کدھا گریبان پھڑے۔ اب یہ لوگوں نے جو جوتے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں یہ کس کے سروں میں مارے ہیں؟ میرا تو خیال ہے اپنے سراں چی مارن گے، ظاہر ہے، کیونکہ ان کے مقدروں میں نہ تو سڑک کے باہر نکل کے کسی حاکم وقت کا گریبان پکڑنا لکھا ہوا ہے، اور نہ یہ جو ویسے تو بڑے انقلابی ہیں سی، لیکن سڑک پہ آ کے اپنا حساب لینا اس قوم کو نہیں آتا، تو اپنے سر پر جوتے ہی مارنے ہیں۔ یہ جڑی کھے ہے اسی اپنے سر چی پانی ہے عمران خان صاحب نے، جو قوم کے 2.5 سال ضائع کیے ہیں۔ اور آخری بات یہ آج جو انہوں نے خطاب کیا، یہ ایک تقریب تھی کہ جو انہوں نے 6 مہینے پہلے ٹائم دیا تھا کہ یار کہ 6 مہینے بعد وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، 12 وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ 60 منٹ سے بھی کم ٹائم میں لیا، اور وہاں پہ یہ کھڑے ہو کے انہوں نے پھر اور 2.5 سال اپنے وزراء کو دے دیے، ورنہ وہ 6 مہینے پہلے کہتے میں فرق کر دیاں گا، میں جتیاں مار کے باہر کڈاں گا جنہیں پرفارم نہ کیتا۔ تو یہ حال ہے، یہ کمٹمنٹ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی عوام کے ساتھ، گورننس کے ساتھ۔ اور کہ ویسے ایک اور آخری بات، میں آخری بات کرتے یہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جدید دنیا میں ایک فلاسفی آئی ہوئی ہے 1 منٹ مینجمنٹ، کہ آپ روزانہ ایک سبجیکٹ کو، ایک وزارت کو 1 منٹ دیں، صرف فون کریں کہ فواد چودھری کی کیتا ہے اور جڑا تو کیا میں ویکسین لے کے آنی ہے۔ اور کتنی وزارتیں آپ کے پاس؟ 60-70 وزیر ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ ویسے تو آپ تو 20 سے اوپر نہیں جانا تھا آپ نے، تو ایک وزیر سے آپ کے ٹائم کتنا لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ اگر آپ روزانہ پوچھتے، ڈائری بنائی ہوتی کہ پائن کی کام کیتا، یہ فلاں کا کیا کام ہے، دیہڑیاں لان تو فرصت ہے نہیں، نہ تہاڈے وزیراں نہ تانوں۔ تو یہی ہونا تھا اس قوم کے ساتھ۔ اللہ خیر سے اللہ، فی الوقت اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔